بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحوی ترکیب کے ایک اور سبق میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ ہم جملے فعلیہ کی ترکیب کر رہے تھے۔ اس سے پچھلے اسباق میں ہم نے جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ سے متعلق بہت سارے اصول اور ضابطے بیان کیے ہیں۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو بہتر یہ ہوگا کہ آپ گزشتہ کے ویڈیوز کو ملاحظہ کر لیں تاکہ ترکیب کے سمجھنے میں آسانی ہو۔ آئیے اب ہم جملہ فعلیہ سے متعلق مزید کچھ ترکیبوں کی عملی مشق کرتے ہیں۔ ہم جملہ لکھیں گے اشتریت ھذا البیت۔ چلیے ترکیب کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو فعل ہے اشتریت، ہم دیکھیں گے یہ 2 میں سے ہے یا 12 میں سے۔ آپ کے ذہن میں ہوگا پچھلے ویڈیو میں ہم نے یہ ضابطہ بتایا تھا کہ جو 14 صیغے ہوتے ہیں ان میں سے صرف 2 صیغے ایسے ہیں کہ جن کا فاعل آگے آ سکتا ہے، یا یوں کہو کہ ان کا فاعل 2 شکلوں میں ہو سکتا ہے، یا تو ضمیر کی شکل میں ہوگا یا اس میں ظاہر کی شکل میں۔ اور وہ 2 صیغے تھے، پہلا اور چوتھا، واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب۔ ان دونوں صیغوں کے علاوہ بقیہ جتنے صیغے ہیں یعنی 12 صیغے، ان کا فاعل کبھی بھی آگے نہیں آ سکتا، یعنی اس میں ظاہر کی شکل میں آ ہی نہیں سکتا، بلکہ ان کا فاعل ہمیشہ ضمیر کی شکل میں ہوگا، چاہے وہ ضمیر بارز ہو یا ضمیر مستتر، لیکن ہوگا ضمیر کی شکل میں۔ تو اشتریت، سب سے پہلا جو سوال ہوگا کہ یہ جو صیغہ ہے یہ 12 میں سے ہے یا 2 میں سے؟ اگر 12 میں سے ہو تو پھر اس کا فاعل ہم آگے تلاش نہیں کریں گے، اسی میں اس کا فاعل ہوگا۔ اگر 2 میں سے ہو تو پھر اس کا فاعل آگے آ سکتا ہے۔ جب ہم نے دیکھا اشتریت یہ تو واحد متکلم کا صیغہ ہے، پتہ چلا کہ 12 میں سے ہے۔ جب 12 میں سے ہے تو اس کا فاعل اسی کے اندر ہوگا۔ ہم نے دیکھا کہ اس کے اندر فاعل پوشیدہ ہے، تو اب ہم ترکیب کریں گے اشتریت فعل با فاعل، کہ یہ تو فعل ہوا اور اس کے اندر جو تا ضمیر ہے یہ اس کا فاعل ہے۔ اچھا، اب فاعل کا اعراب کیا ہوگا؟ تو چونکہ فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے تو ہم لکھیں گے مرفوع اور محلن۔ سوال پیدا ہوا اس کا جو رفع ہے یہ محلن کیوں ہے، لفظاً یا تقدیراً کیوں نہیں؟ تو جواب یہ ہوگا کہ گزشتہ کے ویڈیو میں آپ یہ ضابطے ملاحظہ کر چکے ہیں کہ جو مبنیات ہوتی ہیں ان کا اعراب ہمیشہ محلن ہی آئے گا، کبھی بھی لفظاً یا تقدیراً نہیں ہوگا۔ لفظاً اور تقدیراً تو اعراب آتے ہیں ان کے جو معرب ہوں، اور ضمائر یہ مبنیات میں سے ہے، اس لیے اس کا جو اعراب ہے وہ محلن ہی ہوگا۔ یہ گزشتہ کی ویڈیو میں یہ باتیں آ چکی ہے، اگر آپ نئے ہیں تو آپ پچھلے ویڈیو کو ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ جی، تو یہ ہوا مرفوع محلن فاعل۔ ترکیب کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ھذا، اب ھذا کیا ہوگا؟ کیا یہ مرفوع ہوگا، منصوب ہوگا، مجرور ہوگا؟ تو آپ کے ذہن میں ہوگا پچھلے ویڈیو میں ہم نے ایک ضابطہ بتلایا تھا کہ مرفوع صرف ایک مرتبہ آ سکتا ہے، اس کے بعد یا تو مجرور ہوں گے یا منصوب۔ اب جب ہم نے یہاں دیکھا کہ فاعل آ چکا ہے، مرفوع آ چکا ہے، اب آگے یا تو مجرور ہوگا یا منصوب۔ اب جب ہم نے ھذا پہ غور کیا تو یہ مجرور بھی نہیں ہے۔ کیوں مجرور نہیں ہے؟ پچھلے ویڈیو میں آپ کو بتایا جا چکا کہ مجرور صرف 2 ہوتے ہیں، جس پہ حرف جر داخل ہو، ایک وہ اور جو مضاف الیہ ہو۔ تو ھذا سے پہلے کوئی حرف جر بھی نہیں ہے اور ھذا سے پہلے کوئی مضاف بھی نہیں ہے، پتہ چلا کہ یہ مجرور بھی نہیں، مرفوع گزر چکا، مجرور یہ ہے نہیں، تو ظاہر سی بات ہے اب یہ منصوب ہی ہوگا، تو ہم لکھیں گے منصوب۔ اچھا، اب اس پر جو نصب ہے یہ کس حالت میں ہے؟ محلن ہے، تقدیراً ہے یا لفظاً ہے؟ تو ھذا یہ چونکہ اس میں اشارہ ہے، مبنیات میں سے ہے، پتہ چلا کہ جو چیزیں مبنیات میں سے ہوتی ہیں اس کا اعراب ہمیشہ محلن ہی آتا ہے، تو ہم لکھیں گے منصوب محلن موصوف۔ سوال پیدا ہوا اسے آپ نے موصوف کیوں بنایا؟ فعل فاعل گزر چکے تھے، اسے آپ مفعول بنا دیتے۔ جواب یہ ہوگا کہ یہ مفعول ہی بننے والا ہے، لیکن چونکہ آپ ایک ضابطہ پیچھے پڑے ہوں گے کہ معرفہ کے بعد اگر دوسرا معرفہ آتا ہے تو یہ آپس میں موصوف اور صفت بنیں گے،
چنانچہ یہاں پر دو معرفہ ایک ساتھ جمع ہوئے، ھذا یہ بھی معرفہ ہے، اس میں اشارہ، اور البیت یہ بھی معرفہ ہے، اس پر الف لام داخل ہے۔ معرفہ کے بعد جب معرفہ آتا ہے تو یہ عموماً موصوف صفت بنتے ہیں، اس لیے ہم نے اس ضابطے کی روشنی میں اس کو موصوف بنایا۔ آگے بڑھتے ہیں، البیت منصوب ہوگا۔ اب یہ کیوں منصوب ہوگا؟ اس لیے کہ یہ صفت ہے ھذا کی، جب ھذا منصوب تو یہ بھی منصوب۔ موصوف صفت اعراب میں یکساں ہوتے ہیں، منصوب اور لفظاً۔ یہ کیوں لفظاً؟ اس لیے کہ ہم اس کی تا پر نصب کا تلفظ کریں گے، ھذا البیت، اور یہ بنے گی صفت۔ اچھا، پھر آگے کیا ہوگا؟ موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ بنیں گے مفعول بہ۔ فعل فاعل آ چکے تھے، اب یہ بنا مفعول بہ، اور نتیجہ نکلے گا کہ فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اب جب ہم اس عبارت کو روانی سے پڑھیں گے، اشتریت ھذا البیت، ترجمہ اس کا بنے گا میں نے یہ گھر خریدا۔ ایک اور ترکیب ہم دیکھتے ہیں، رأیت القاضی الیوم۔ سب سے پہلے جو رأیت ہے ہم اس پہ غور کریں گے، یہ 2 میں سے ہے یا 12 میں سے؟ تو ہم نے دیکھا یہ واحد متکلم کا ہے، اگر پہلا یا چوتھا صیغہ ہوتا تو اس کا فاعل ہم آگے تلاش کر سکتے تھے، لیکن چونکہ یہ واحد متکلم ہے لہٰذا ہمیں اس کا فاعل آگے تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، فاعل اسی کے اندر ہوگا۔ جب ہم نے غور کیا تو پتہ چلا کہ اس کے اندر فاعل پوشیدہ ہے، تو رأیت ہم ترکیب کریں گے، رأیت فعل با فاعل، اور فاعل کیا ہوگا؟ مرفوع محلاً۔ مرفوع کیوں؟ اس لیے کہ فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، اور محلاً کیوں؟ اس لیے کہ یہ ضمائر میں سے ہے، اور ضمائر کا اعراب ہمیشہ محلاً ہی آتا ہے۔ جی، اس کے بعد فعل با فاعل، جب فاعل آ چکا تو مرفوع ایک گزر چکا، اب آگے مرفوع نہیں آ سکتا، اب آگے یا تو مجرور ہوں گے یا منصوب، اور مجرور آپ پڑھ چکے کہ یا تو جس پہ حرف جر داخل ہو یا جو مضاف الیہ ہو۔ اب ہم جب دیکھیں گے القاضی کہ یہ مضاف الیہ بھی نہیں ہے، اس پہ کوئی حرف جر بھی داخل نہیں، لہٰذا متعین ہو گئی یہ بات کہ یہ منصوب ہوگا، تو ہم لکھیں گے منصوب۔ اچھا، اب یہ لفظاً منصوب لفظاً ہوگا، تقدیراً ہوگا یا محلاً ہوگا؟ تو سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ القاضی کیا ہے۔ جو 16 قسمیں ہیں اس میں متمکن کی، اس میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ قاضی یہ اسم منقوص ہے۔ اسم منقوص کہتے ہیں ایسے اسموں کو کہ جس کے اخیر میں یا ہو اور اس سے ماقبل کسرہ ہو، یا ماقبل مکسور کو اسم منقوص کہتے ہیں۔ اس کا اعراب حالت رفعی میں اور حالت جری میں تو تقدیری ہوتا ہے، البتہ حالت نصبی میں، حالت نصب میں یہ فتح لفظی کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی رأیت القاضیہ۔ چنانچہ ہم جب یا پر نصب کا تلفظ کریں گے لہٰذا اس کا جو نصب ہے وہ لفظاً ہوا، تو ہم نے لکھا منصوب لفظاً۔ مفعول بہ ہم اسے بنائیں گے مفعول بہ۔ اب ایک سوال آپ کے ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے کہ القاضی یہ بھی معرفہ ہے، الیوم یہ بھی معرفہ ہے، ضابطہ تو یہ بیان ہوا تھا کہ جب معرفہ کے بعد معرفہ آئے تو یہ آپس میں موصوف صفت بنتے ہیں، یہاں پر آپ نے اسے مفعول بہ بنا دیا، کیا وجہ ہے؟ تو وجہ یہ ہے کہ ہم نے وہاں پر آپ کے ذہن میں ہوگا یہ بات کہی تھی کہ جب معرفہ کے بعد معرفہ آئے تو عموماً یہ موصوف صفت بنتے ہیں۔ پتہ چلا کہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے، کبھی کبھی قاعدہ ٹوٹتا بھی ہے، جب اکثر ایسا ہوتا ہے تو اسے علماء نے ضابطہ بنا دیا کہ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن اکثر کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیشہ ایسا ہوگا، کبھی کبھی یہ ضابطہ ٹوٹ بھی سکتا ہے، اس لیے کہ الیوم اس کا ترجمہ ہے آج، القاضی اس کا ترجمہ ہے قاضی۔ اب الیوم یہ قاضی کی صفت نہیں بن سکتی، اس لیے کہ آج قاضی کوئی دونوں میں میل نہیں ہے، پتہ چلا کہ یہ موصوف صفت نہیں بن سکتے، تو ترجمے سے ہمیں یہ بات پتہ لگ رہی ہے کہ الیوم یہ قاضی کی صفت نہیں بن سکتی، اس لیے ہم نے القاضی کو بنایا مفعول بہ۔ آگے بڑھتے ہیں، ظاہر سی بات ہے جب ایک مرتبہ مرفوع آ چکا تو اب یہ مرفوع نہیں ہوگا، مجرور بھی نہیں ہوگا، ایک ہی چیز بچی ہے کہ اب یہ منصوب ہوں گے، تو ہم الیوم کو لکھیں گے منصوب لفظاً۔ لفظاً کیوں؟ اس لیے کہ ہم اس کے میم پر تلفظ کریں گے الیوم، اور یہ بنے گا مفعول فیہ۔ اس کو مفعول فیہ کیوں بنایا؟ پیچھے آپ ضابطے میں پڑھ چکے ہیں کہ جو
اسم ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں جگہ کا یا زمانے کا مفہوم ہوتا ہے، وہ مفعول فیہ بنتے ہیں، ظرف ہوتے ہیں وہ، انہیں مفعول فیہ بنایا جاتا ہے، تو ہم اسے مفعول فیہ لکھیں گے۔ پھر نتیجہ نکلے گا کہ فعل اپنے فاعل، مفعول بہ اور مفعول فیہ کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ ترجمہ اس کا بنے گا، میں نے آج قاضی کو دیکھا، رأیت القاضی اليوم، میں نے آج قاضی کو دیکھا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، فقط والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔